ترقی کرے۔ بلوچستان میں دشمن طاقتیں حالات کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ افواج پاکستان نے ان دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ جعفر ایکسپریس آپریشن کامیابی سے مکمل۔ فائنل کلیئرنس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد ٹرین کے ارد گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے کے دوران افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا۔ حملہ بیرون ملک بیٹھی قیادت نے کرایا۔ پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت افغان حکام سے شیئر کرتا رہا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں آگے بڑھنے میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جنڈولا میں سیکیورٹی اداروں کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے حملہ ناکام بنایا گیا۔ ایک دہشت گرد نے خود کو گیٹ پر اڑا لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جنڈولا میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ قوم دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کراچی میں بے لگام ٹریفک نے 12 گھنٹوں کے دوران 4 افراد کی جانیں لے لی۔ کارنگی ناصر جم پر گزشتہ روز شام میں حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار گاڑی نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا تھا۔ جناح ہسپتال میں مینول نامی زخمی دم توڑ گیا، ساتھی زیر علاج۔ کلفٹن بن قاسم پارک کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ ماڑی پور اور قیوم آباد میں ٹریلر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ لیائی خان میں گھریلو جھگڑے پر بھائیوں میں گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی میں موٹر سائیکل چوری کے الزام میں گرفتار ملزم سول ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ علاقہ مکینوں کا کلاکوٹ پولیس پر ملزم کو تشدد کر کے مارنے کا الزام۔ کمہارواڑہ روڈ پر ٹائر جلا کر پولیس کے خلاف احتجاج۔ پولیس کے مطابق ملزم کی حالت بگڑنے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ لاہور میں ڈالا کلچر اور پرائیویٹ گارڈ کے ذریعے غنڈہ گردی۔ مغل پورہ میں کار سوار شہری پر ویگو ڈالے میں سوار گارڈز کی فائرنگ اور تشدد۔ فائرنگ سن کر ڈالفن ٹیم موقع پر پہنچی۔ ملزمان رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ گاڑی سے 3 رائفلیں اور بھرے میگزین برآمد ہوئے۔ ڈالفن نے گاڑی قبضے میں لے لی۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایک دن پہلے بھی مسلح گارڈز نے شہری پر تشدد کیا تھا۔ پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو زد و کوب کرنے والے 2 ملزمان کو دھر لیا۔ مسلم باغ اور کرک میں کانوں میں حادثہ، 4 کان کو انجام بحق۔ مسلم باغ میں کرومائٹ کی کان میں تودا گرنے سے 2 کان کو انجام بحق، 1 زخمی۔ لاشوں اور زخمی کو نکال دیا گیا، ہسپتال منتقل۔ کرک میں کان میں حادثہ، 2 مزدور جاں بحق۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کی راہ ہموار۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں داخل۔ آئی ایم ایف کو رواں برس کوئی منی بجٹ نہ لانے پر بھی منا لیا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات میں آئی ایم ایف نے پاکستان کی کامیابیوں اور معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آئی ایم ایف کے بیشتر اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ دسواں سیزن چھڑے گا 6 ٹیموں میں کرکٹ کا محاذ۔ پی ایس ایل ٹرافی کی رونمائی کا منفرد انداز۔ اے آر وائی کی اسکرین پر 10 سال کی تلاش کے بعد سمندر کی تہ میں خزانے کی دریافت کا ٹیزر۔ چمچماتی ٹرافی غوطہ خور نے بحیرہ عرب کی گہرائی سے خزانے کی طرح نکالی۔ سٹیک ہولڈرز کے حوالے کی ٹرافی کا نام دی لیومینیرا رکھا گیا ہے۔ چاندی سے تیار کی گئی ٹرافی میں 22,000 زرخون جڑے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ٹرافی پی ایس ایل کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔
سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کا الزام، علیمہ خانم کو غیر حاضری پر جے آئی ٹی نے آج دوبارہ طلب کر لیا، ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جے آئی ٹی کے سامنے پیش، پی ٹی آئی رہنما سے سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق پوچھ گچھ کی گئی۔ وفاقی حکومت کی قائم کردہ جے آئی ٹی کی سربراہی آئی جی اسلام آباد کر رہے ہیں۔ This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. دریا کے مالک سندھ کے لوگ ہیں، مالک کی منظوری کے بغیر دریا پر کچھ تعمیر نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا قرارداد کی سب نے حمایت کی، مجھ سمیت تمام ارکان کے دستخط لیے جائیں۔ پیپلز پارٹی نے گریٹر تھرل کینال اور کالا باغ ڈیم کے خلاف مہم چلائی، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ شرجیل میمن نے کہا آج ریلیاں نکالنے والے کالا باغ ڈیم کے حق میں بیان دیتے تھے، پی پی نے اقتدار کے لیے کبھی سندھ کے پانی کا سودا نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کالا باغ ڈیم یا سندھ کے مسئلے پر ایم کیو ایم ہمیشہ کھڑی رہی، نیت ٹھیک ہوگی تو قرارداد منظور ہوگی، ایسے معاملات پر اتفاق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پی آئی اے کی کراچی سے لاہور پرواز کی ایک پہیوں کے بغیر لینڈنگ، بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن کا نوٹس، تحقیقات شروع۔ ذرائع کے مطابق بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم نے لاہور میں طیارے کو اڑان سے روک دیا، پی آئی اے طیارے کے ایک پہیے کے نہ ہونے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان آل خلیفہ کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق، بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی پاک فضائیہ کی مقامی سطح پر ترقی کی تعریف، ایئر چیف کا دو طرفہ عسکری تعلقات اور تربیتی تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ اس سے پہلے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بحرینی کمانڈر نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی، بدلتی علاقائی صورتحال اور متعلقہ سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 18 دن رہ گئے، حکومت کا غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات مکمل کر لیے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کی گرفتاری کے خلاف نیو یارک میں طلباء کا احتجاج، مظاہرین ٹرمپ ٹاور میں گھس گئے، درجنوں مظاہرین کا ٹرمپ ٹاور کی لابی میں دھرنا، ٹرمپ مخالف پلے کارڈز اٹھائے، مظاہرین کی محمود خلیل کی رہائی کے لیے نعرے بازی، پولیس نے 100 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز فلسطینی طالب علم محمود خلیل کے خلاف مقدمے کی سماعت پر عدالت کے باہر بھی احتجاج کیا گیا تھا۔ میں وفاقی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کو ہزاروں برطرف ملازمین کو بحال کرنے کا حکم، عدالت نے اپنے فیصلے میں وفاقی اداروں کے پرو بینیفیشری ملازمین کو بحال کرنے کا حکم دیا جنہیں ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ ملازمتوں سے فارغ کر دیا تھا۔ جج نے ملازمین کی برطرفی کو انتظامیہ کی شرمناک حکمت عملی قرار دیا۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز، پاکستانی ایتھلیٹس چھا گئے، کراس کنٹری اسکیئنگ میں سونے اور چاندی کا تمغہ جیت لیا، منیب الرحمان نے گولڈ میڈل جیتا، ویمنز مقابلوں میں روینہ قربان نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا، 200 میٹر اسنو شوئنگ میں بھی 2 کانسی کے تمغے، پاکستان کے علی رضا اور محمد شبور ٹاپ 3 میں آ گئے۔
پاکستانی ٹیم کرائسٹ چرچ پہنچ گئی. قومی اسکواڈ آج پریکٹس کرے گا. T20 سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. محمد حارث اور ایس سوری کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی. ریجن کی 18 بہترین ٹیمیں 3 شہروں میں 39 سنسنی خیز میچز. نیشنل T20 کپ کا میلہ آج سے فیصل آباد، لاہور اور ملتان میں سجے گا. چاروں گروپ سے 2 ٹیمیں کوارٹر فائنل میں جگہ بنائیں گی. ایونٹ کے سیمی فائنل 26 مارچ کو ہوں گے. فائنل 27 مارچ کو فیصل آباد میں ہوگا. جلیبی بیچنے والے فٹ بالر کو وزیر اعظم نے بلا لیا. ضلع ہنگو سے تعلق رکھنے والے قومی فٹ بالر محمد ریاض مالی مسائل کی وجہ سے جلیبی بیچ رہے تھے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے مدعو کر دیا. محمد ریاض ایشین گیم، سیف گیمز، یوتھ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. پاکستان میں ہندو برادری رنگوں کا تہوار ہولی روایتی جوش و جذبے سے منا رہی ہے. حیدرآباد میں ہولی کی تقریبات کا آغاز. وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی کی مرکزی تقریب میں شرکت. تقریب میں شریک افراد کا ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار. رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز صبح 8:57 پر اور اختتام 3 بجے ہوگا. دن کے اوقات ہونے کی وجہ سے پاکستان میں چاند گرہن کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا. چاند گرہن کا نظارہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں کیا جائے گا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج دریاؤں کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد عوام میں آبی حیات کی زندگیوں کو بچانے اور ماحولیات کو صاف رکھنے کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے. عالمی دن کے موقع پر ملک بھر میں سیمینارز اور تقاریب منعقد کی جائیں گی. اور ملک کے بیشتر حصوں میں آج کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سرگودھا، میاں والی، خوشا، گجرات، فیصل آباد میں بارش کی پیش گوئی کر دی. پشاور، کوہاٹ، کرک، برنو، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کوئٹہ، زیارت، چمن، کلات میں بھی بادل برسیں گے. کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش، پہاڑوں پر برف باری کی توقع.